بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح التہذیب سبق نمبر 5 آپ کے سامنے شروع ہے، اور یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق۔ کیا مطلب؟ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ پیچھے چونکہ چلا آ رہا ہے ارسلہ والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام علی من، اس شخصیت پر ارسلہ جس کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدن سراپا ہدایت بنا کر۔ اس کی میں نے تشریح تو پچھلے سبق میں کر دی تھی، ہدن کی سراپا ہدایت بنا کر۔ آگے فرمایا ہوا بالاہتداء حقیق، ہوا وہ بالاہتداء ہدایت کے ساتھ حقیق لائق ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کا یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، ہدایت لینے کے ساتھ، ہدایت پانے کے ساتھ حقیق لائق ہے۔ کیا مطلب؟ ہوا بالاہتداء، وہ ایسی ہدایت ہے، پیچھے کہا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا، وہ ایسی سراپا ہدایت ہیں کہ حقیق لائق پیروی ہے، یعنی اس لائق ہیں کہ اس ہدایت کی کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے، پیروی کیے جانے کے لائق ہیں، ایسی ہدایت ہے۔ وَنُورًا بِهِ، اور وہ ایسا نور ہے، ایسا میں جب ترجمہ کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں یہ موصوف بنا رہا ہوں میں، ایسا نور ہے کہ بِهِ اس سے الاقتداء یلیق، کہ اس کی اقتداء، وہ اقتداء کیے جانا یا اس کی اقتداء کیے جانا یلیق لائق ہے، اس کی اقتداء کیے جانا لائق ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے لوگ چلیں، اس کے پیچھے لوگ چلیں، اور اس لائق ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اہتداء، اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے لفظی اعتبار سے ترجمہ کر لیا ہے اس کا، جو آپ کے سامنے میں نے واضح کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی کرتے ہیں تھوڑی تشریح اس حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ہوا بالاہتداء حقیق۔ یہ اہتداء مصدر ہے اور مبنی للفاعل ہے، مبنی للفاعل ہے، تو مطلب اس کا کیا بنے گا؟ ہدایت پانا، ہدایت پانا۔ یہ نوٹ کریں، جس طرح میں نے بتایا مصدر ہے باب افتعال کا، اہتداء کون سا مصدر ہے؟ باب افتعال کا، ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا۔ تو اب یہ جو آگے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ہوا، یہ کدھر راجع ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ راجع ہے کس کی طرف جی؟ پیچھے ارسلہ کی جو ضمیر ہے ہوا، اس طرف ہم اس کو راجع کریں، یا اس کو یہ جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد آپ لے لیں کہ اس طرف اس کو راجع کیا جا رہا ہے، یعنی ہوا جو پیچھے لوٹ رہا ہے کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ کون ہے اس قابل کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے؟ تو ہوا کو پیچھے راجع کریں تو پیچھے اللہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، اور ہو ارسلہ ہو آپ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ رہی ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ بھی ہدایت دینے والے ہیں، اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور رسول بھی ہدایت دینے والے ہیں، اس لائق ہیں کہ اس سے کیا کی جائے؟ ہدایت حاصل کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہدایت اراءۃ الطریق، راستہ دکھانے والی نبی کیا کرتے ہیں، اور ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق دونوں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، تو ہوا پیچھے کس کی طرف لوٹ رہا ہے جی؟ پیچھے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹا دیں، یعنی اللہ سے مراد اللہ لے لیں، پیچھے اس کی طرف لوٹا دیں، یا اس کو کس سے مراد کون لے لیں؟ آپ علیہ السلام لے لیں۔ اس کو سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، اور یہ مصدر کیا ہے؟ مبنی للفاعل، ہدایت پانے والا یا ہدایت پانا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس لحاظ سے اگر لیں، یہاں دو باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیں اس بات کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہوا کو پیچھے لوٹا لیں، کس کی طرف لوٹا لیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا لیں، یا آپ علیہ السلام کی طرف لوٹا لیں۔ دونوں صورتوں میں کہتے ہیں معنی فاسد آ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ بن رہا ہے، اس کا معنی یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہدایت پانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول حاصل کرنے والے ہیں ہدایت کو، تو یہ معنی ٹھیک نہیں بن رہا۔ لہٰذا یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں لینے کے بجائے ہم اس کو لے لیں گے اس میں مفعول کے معنی میں،
اللہ اور اس کے رسول اس قابل ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. اب مجھے بتائیں یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس میں مفعول کا ہے یا اس میں فاعل کا ہے؟ اگر اس میں فاعل کا لے لیں تو پھر یہ ہدایت حاصل کرنے والی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہی ہے. لیکن جب ہم اس کو مفعول اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول اس قابل ہیں کہ ان سے کیا کی جائے. چنانچہ اب کیا آئے گا؟ مبنی للفاعل کی صورت میں معنی فاسد بنتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کون سا کر دیں گے؟ مصدر مبنی للمفعول. چنانچہ اگر مبنی للفاعل کریں جو معنی غلط بنتا ہے وہ یوں بنے گا بالاہتدائی ای بان یہتدی، ای بان یہتدی، یہ چیز اس کو چھوڑ دیں. دوسرا معنی لے لیں اس میں مفعول والا، تو اس کا معنی بنے گا بان یہتدا. بالاہتدائی کا کیا مطلب بنے گا؟ بان یہتدا، بان یہتدا، یہ معنی بنے گا. یعنی اللہ اور اس کے رسول اس قابل ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. تو بتائیں ہم نے یہاں پر ابتدا کو مبنی للفاعل لیا ہے مبنی للمفعول لیا ہے؟ جی اس میں مفعول کر کے معنی میں لے لیے. صحیح ہو گیا. اب جب آپ نے یہ وضاحت کر دی ہے اب اس کے بعد ایک سوال آئے گا آپ کے اوپر. اہتدا تو یہ لازم فعل ہے اور لازم فعل سے آپ نے اس کو کیسے بنا لیا، اس کو مجہول کیسے بنا لیا، اس میں مفعول کیسے بنا لیا؟ اس میں مفعول اور فعل مجہول جو ہے وہ فعل لازم سے آتا نہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فعل لازم کو متعدی کرنے کے طریقے بھی ہیں ہمارے پاس. پڑھے تھے آپ نے جی. کسی باب کو آپ باب افعال پر لے جائیں، باب تفعیل پر لے جائیں یا حرف جر لگا لیں. مثال کے طور پر یہ پڑھا تھا آپ نے نا. اصل دیکھیں کروما، کروما کا کیا معنی ہے؟ باعزت ہوا، باعزت ہوا. یہ کون سا ہے؟ لازمی ہے متعدی ہے؟ لازمی ہے. باعزت ہوا ہونا اور باعزت ہوا جو آدمی ہے وہ فاعل ہے. بس یہ لازمی فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ اس کو اگر آپ متعدی کرنا چاہتے ہیں باب افعال پر لے جائیں. اکرما، اب کیا معنی ہوگا؟ اکرام کیا، اکرام کیا زید نے عمر کا. اب کیا ہو گیا؟ یہ متعدی ہو گیا. یا آپ اس کو باب تفعیل پر لے جائیں. کرما، عزت بخشی زید نے عمر کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ متعدی ہے نا. تو باب افعال پر لے جائیں یا باب تفعیل پر لے جائیں، دونوں صورتوں میں یہ متعدی ہو جاتا ہے. ایک تیسری صورت آپ نے پڑھی تھی کہ حرف جر لگا دیں، حرف جر لگا دیں تو اس کو متعدی کر دے گا. مثلا دیکھیں مررتو، کیا معنی اس کا؟ میں گزرا. اب آگے زید لگایا آپ نے تو یہ زید کے ساتھ تو نہیں لگ سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ با. اب اس با نے اس کے اندر طاقت پیدا کر دی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. حرف جر متعدی کر دیتا ہے. حرف جر کیا کہلاتے ہیں؟ کتنے طریقے ہو گئے جی متعدی کرنے کے؟ 3. اب یہاں پر بھی حرف جر لگائے گا، اس لیے میں نے کیا لکھا ہے؟ بِأَن يُهْتَدَىٰ بِهِ. با حرف جر سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ متعدی کر دیا. سمجھ گئے اس بات کو آپ؟ جی اچھا جی. جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اب میں پھر دوہرا لیتا ہوں. یہ اہتدا مصدر ہے باب افتعال کا. اس کو مبنی للفاعل ہونا ہے یا مبنی للمفعول ہونا ہے؟ مبنی للفاعل نہیں تو اس کا معنی فاسد ہو جاتا ہے. اللہ اور رسول ہدایت حاصل کرنے والے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے اس کو کس معنی میں لیا؟ مبنی للمفعول، اس میں مفعول. اس میں مفعول کے معنی میں لیا تو اس کا معنی بن گیا بِأَن يُهْتَدَىٰ بِهِ. ٹھیک ہے. اب اس پر جو ہے سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی آپ نے اس میں مفعول لے لیا، یہ تو لازم ہے. تو جواب دیا کہ متعدی کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 ہیں. ان میں سے ایک طریقہ حرف جر والا ہے، ہونا چاہیے حرف جر لے آئے ہم یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں. وہ بالاہتدائی حقیق. اب یہ جو پورا جملہ ہے نا، پورا جملہ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ اس کی ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ہوا بالاہتدائی حقیق. اگر ہم اس کو دیکھیں، ہوا مبتدا، ہوا مبتدا، بالاہتدائی جار مجرور متعلق مقدم حقیق کے. نوٹ کر لیں. ہوا مبتدا، بالاہتدائی جار مجرور متعلق مقدم کس کے؟ حقیق کے. پھر حقیق آپ نے اس متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر
मुब्तदा, खबरें मुब्तदा, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अब सब कैसे लिखा आपने? हुआ मुब्तदा बिल इब्तिदाई मुताल्लिक मुक़द्दम किसके साथ? हकीकुन के साथ। हकीकुन अपने इस मुताल्लिक से मिलकर खबर बराए मुब्तदा, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। ये हमने इसकी मुख्तसर सी कर दी तरकीब, किसकी? हुआ बिल इब्तिदाई हकीकुन की, होगी तरकीब जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहतरम जुमला पीछे के लिए क्या बन रहा है तरकीब में? नहीं, 4 एहतिमाल है, ठीक है। मतलब पहले हमने इसकी अपनी तरकीब की, कर ली आपने, समझ गया अच्छी तरह। अब हम इसको पीछे की तरह चल उठते हैं कि हुआ बिल इब्तिदाई हकीकुन, ये जुमला पीछे के लिए क्या बन रहा है? पीछे हुदन अरसलहु मन अला मन अरसलहु हुदन, उधर क्या बन रहा है? तो लिखें जी नंबर 1, हुआ बिल इब्तिदाई हकीकुन, ये जुमला सिफत है पीछे हुदन की। हुआ बिल इब्तिदाई हकीकुन, ये जुमला सिफत है पीछे हुदन की। सही हो गया? और माना वही बनेगा मौसूफ सिफत वाला। ऐसी हिदायत आपको अल्लाह ताला ने ऐसा सरापा हिदायत बनाकर भेजा कि जिसके जरिए हिदायत हासिल किए जाना लायक है। सही हो गया? तर्जुमा फिट हो गया? अच्छा, ये तरकीब नंबर 1 होगी। तरकीब नंबर 2, तरकीब नंबर 2 है हाल मुतरादिफा। हाल मुतरादिफा, हाल मुतरादिफा क्या है? हाल मुतरादिफा को जरा समझे। हाल मुतरादिफा नोट अलग से कर सकते हैं तो कर ले। एक जुल्हाल हो, कई उसके हाल आ जाएं, तो इसको हाल मुतरादिफा कहते हैं। एक जुल्हाल, कई उसके हाल। सही हो गया? इसके मुकाबले में एक दूसरा होता है जिसको हाल मुतदाखिला कहते हैं। हाल, ये कौन सा है? हाल मुतरादिफा। दूसरा कौन सा है? मुतदाखिला। मुतरादिफा तो इसलिए है कि एक जुलाल है और आगे कई 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 उसके लिए हाल आ रहे हैं, तो सब तरादुफ के दर्जे में जा रहे हैं। और मुतदाखिला का मतलब दाखिल होना एक दूसरे में। क्या मतलब? एक जुल्हाल है, उसका आगे हाल है, उस हाल को आगे के लिए बना दिया अपने जुल्हाल और उसका ले आए अलग से हाल। नहीं, इसको समझे? जुल्हाल, उसका आगे हाल, उस हाल को आगे के लिए फिर जुल्हाल। ये देखें, एक ही चीज को आपने इधर भी दाखिल कर दिया, हाल के तौर पर उधर दाखिल कर दिया है, इसको कहते हैं हाल मुतदाखिला। अब यहाँ पर 4 एहतिमालों में 2 एहतिमाल तो ये बन रहे हैं, हाल मुतदाखिला और हाल पहला एहतिमाल तो आपने लिख लिया। क्या लिखा पहला एहतिमाल? सिफत बन रहा है किसकी? मैंने तर्जुमा भी कर दिया। दूसरा मैंने क्या कहा? हाल मुतदाखिला है। मुतदाखिला आपने नहीं, हाल मुतरादिफा है, लिख लिया आपने। अच्छा जी, अब उस सूरत में क्या होगा फिर? ये जो हुआ ज़मीर है या हु ज़मीर से ये हाल बनेगा कौन जी? हुआ बिल इब्तिदाई हकीकुन, ये पूरा हाल बनेगा किससे जी? जी, हुआ ज़मीर या हु ज़मीर से। अलीम साहब, हुआ ज़मीर किधर रहता है? हु ज़मीर किधर रहता है? पीछा अरसला के अंदर हुआ ज़मीर है ना, छुपी हुई, और अरसला हु, वो हु ज़मीर है। अरसला की हुआ ज़मीर से कौन मुराद है? किसने भेजा है? और अरसला हु किसको भेजा है? ये मैंने पहले कहा ना, उससे आपने बनाया। सही हो गया? तीसरा ले जी, हाल मुतदाखिला। हाल मुतदाखिला के बारे में आपने क्या लिखा? एक जुलाल हो, उसका हाल हो, और हाल आगे फिर जुलाल जी। अब क्या होगा? अब होगा हुदन बेमाने हादिन। हुदन बेमाने हादिन,
صحیح ہے. ہدن بمانے ہادن. یہ ہدن حال ہے پیچھے ہوا یا ہو کا؟ ہدن حال ہے پیچھے جو ہدن گزرا ہوا ہے وہ ہدن حال ہے پیچھے ہوا یا ہو کا، جو ابھی میں نے علی صاحب سے پوچھا اس کا. اور ہدن بمانے ہادن ہے نا، اور ہادن کے اندر جو ہوا ہے حال جو بنا ہوا ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں ذوالحال، اور یہ ہوا بالاحتدائی حقیقت اس کا بنے گا حال. کوئی سمجھ آئیے علیم صاحب کس طرح؟ مطلب یہ جو ہوا بالاحتدائی یہ حال بنتا ہے پیچھے ہدن بمانے ہادن کی ہوا سے، اور وہ ہدن حضرت جو ہے حال بن رہا ہے پیچھے اس ہوا یا ہو سے، جو ارسلہ کے اندر ہوا ہے یا ارسلہ ہو کے ساتھ ہوا ہے. یعنی دوسری ترکیب آپ نے کیا کی تھی، اس کو ڈائریکٹ حال بنایا تھا ہو اور ہوا کا نا، اور اب کیا ہو رہا ہے، اب ڈائریکٹ نہیں بنا رہے آپ، اب ڈائریکٹ ہدن کو بنا رہے ہیں آپ، اور ہدن کو بمانے ہادن کے کر کے اس کی ضمیر کو ذوالحال بنا کر اس سے اس کو کیا بنا رہے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ اس کو کہتے ہیں حال متداخل. صحیح ہے جی؟ یہ کتنی ترکیبیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی. اور ان دونوں ترکیبوں کا معنی ترجمہ ایک ہی بن جائے گا، یعنی ہادی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا کر بھیجا؟ ہادی بنا کر بھیجا، اس حال میں کہ لائق ہے ان سے راہ پائی جائے، لائق ہے کہ ان سے کیا پائی جائے؟ راہ پائی جائے. اچھا یہ تو خزانی کا خطبہ ہے جو نکل سو تھا میں کچھ اسی میں تو خزانی کا خطبہ ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد چوتھا آ گیا جی. چوتھا احتمال ہے اس کو آپ جملہ مستانفہ بنا دیں. کیا کہتے ہیں میرا دماغ نہیں چلتا تھا سبق میں، خواب میں آئے ہو لمبا ایک واقعہ ہے، لیکن ہدایت تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. البتہ وہ جیسے بس معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ تو جس طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا سینہ سے پہلے تو آپ السلام نے وہ چادر بچھائی اور پھر میرے سینے کو اس طرح، تو اس کے بعد سینہ کھل گیا اور ایسا کھولا کہ امت کو آئی سب سے زیادہ روایات 5000 سے زیادہ ان سے پہنچی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ السلام کے ہاتھ پر معجزہ صادر فرما کے اوقات ترتیب کرتے ہیں. لیکن معجزے کے بارے میں قرآن نے فیصلہ دیا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی نبی اپنے خود از خود معجزہ نہیں لا سکتے مگر آرڈر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. تو نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے نبی کا وہ کمال ہوتا ہے ساری مخلوق کے اوپر، لیکن پیچھے اصل میں کمال کس کا ہوتا ہے؟ یہ روایتیں زیادہ بیان کرنے میں حضرت ہریرہ کا مقام ہوتا ہے نا. ہاں جی. ابھی جو 3 صحابہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود، یہ 3 حضرات تفقع میں تفقع. دیکھیں ایک ہوتا ہے حدیث کا ظاہر لے کر اس کو روایت کرنا، ایک ہوتا ہے روایت، ایک ہوتا ہے درایت. تو جن کے نام آپ نے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص وغیرہ مختلف صحابہ کرام ہیں. یہ حضرات جو ہیں عبداللہ بن عباس ہو گئے، تو یہ حضرات درایت کو زیادہ لے لیتے تھے، تفسیر اور درایت کو، تفسیر اور درایت اور تعویل کو. تفسیر، تعویل اور درایت میں یہ بادشاہ تھے. لیکن روایات پر، الفاظ پر زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟ اس کی فقہی اختلافات میں ان کے اپنے نظریات نہیں آ رہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن روایتیں کثرت سے آ رہی ہیں. جدھر دیکھیں ابو ہریرہ بول رہے ہیں، جدھر دیکھیں ابو ہریرہ بول رہے ہیں. انہوں نے روایات پر زور دیا. محدثین کا مزاج تھا ان کا الفاظ کو نقل کرنا، اور باقی زیادہ تر صحابہ کا، فقہا کا مزاج تھا، روایت بھی نقل کرتے تھے اور ساتھ، لیکن روایتوں پر زیادہ کثرت نہیں کرتے تھے. بس یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت 2 سال ایسی بات تو نہیں ہے. وہ تو اسلام لانے کی بات ہے کہ اسلام انہوں نے کب لایا، بعد میں لایا اور کون سے اس میں لایا، لیکن عمر تو کافی تھی. سب سے چھوٹی عمر جو ہے نا اس وقت دیکھیں جن صحابہ کی ان میں سے حضرت حسن اور حسین ہیں، ان کی عمر ابھی تقریباً 5 سال اور 6 سال تھی، 4، 5، 6 سال. اور ان سے بھی حالانکہ بچے کی روایتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ان کا اعزاز ہے کہ ان کی روایتوں کو قبول کیا گیا. کس کے؟ اسلام لانے کی بات ہے، عمر کی نہیں. اچھا ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ کون سے اس میں لائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں 3 سال گزارے ہیں.
اور صفحہ کے اندر سب سے مایناز شاگرد بھی یہی تھے. 4 سے لے کر 400 تک بھی تعداد بتائی جاتی ہے. ان میں آتے جاتے تھے لیکن یہ مستقل وہیں رہتے تھے. وہ جو بھوک پیاس میں برداشت کرتے ساری واقعات. اچھا جی یہ ہم نے پورا کیا ہوا بالاقتداء حقیق اس کو پورا کر لیے. آگے چلیں جی ونورم بہ الاقتداء یلیق. ایسا نور ہے کہ اس سے ہدایت پایا جانا اس کی اقتداء کیے جانا وہ لائق ہے. صحیح ہو گیا. اب اس کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کیونکہ اس میں زیادہ تر باتیں وہی ہیں جو پچھلی آپ نے اس کے اندر ترکیبوں کے اعتبار سے پڑھ لی. مثلا نورن یہ ایک قول یہ ہے کہ اس کو ہم بنا دیں مفعول لہو. جی نوٹ کریں نورن کو کیا بنا دیں مفعول لہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بنا کر بھیجا. ان کو کیا بنا کر بھیجا ہدایت. اور ان کو نور بنا کر بھیجا. یا کہ مفعول لہو بنا دیں اس کو. کس سے مفعول لہو بنائیں گے اس کو یا حال بنا دیں اس کو کس سے بنائیں گے وہی جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے ارسلہ کی ہوا. ارسلہ کسے بنا دیں گے نا ارسلہ کے ہوا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے. اب یہ بیمانے تنویر کی ہو جائے گا. نورم بیمانے کس کے ہو جائے گا تنویر. نورن تو ویسے روشنی کو کہتے ہیں لیکن بیمانے کس کے تنویر کے ہے روشن کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی پھیلانے والا بنا کر بھیجا اور آپ کی اقتداء کیے جانا آپ کی اس روشنی کی اقتداء کیے جانا آپ اس کے لائق ہیں. آپ اس کے کیا ہیں لائق ہیں. اچھا یا نورن کو آپ حال بنا دیں ہوا سے یا ہو سے. ہوا ہو میں جو بار بار پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھایا آپ ذہن میں ہے نا یہ چیز. یا اس کو کیا بنا دیں نورن کو حال بنا دیں. اور جب حال بنائیں گے تو آپ ہوتا ہے حال جو ہوتا ہے آپ نے داتناؤ میں پڑھا تھا کہ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے. اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ اب نورن تو مصدر ہے تو اس کو بمانے اس میں مفعول کر دیں آپ. نورن آئے بمانے منورن. نورم بمانے منورن. یا آپ نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اپنے سبق میں کہ کبھی کبھی مصدر کو وصف کو ہم حمل علی المبالغہ پڑھا تھا نا زید عادل والی بات پڑھی تھی. تو اس کو حمل بالمبالغہ پر قیاس کر لیں آپ کہ گویا اللہ نے آپ کو سراپہ نور بنا دیا مجسمہ نور بنا دیا. یہ میں نے نور کی دو کر لی. نور کیا بن رہا ہے جی بتائیں ذرا مفعول لہو بن رہا ہے کس سے ارسلہ سے پیچھے. یا کیا بن رہا ہے حال بن رہا ہے کس سے پیچھے ہوا سے یا ہو سے. ارسلہ کے اندر ہوا سے یا ہو سے. اور یہ ظاہر بات ہے حال بنتا ہے تو یہ تو مصدر ہے تو اس کو ہم نے کس معنی میں لیا منورن. منورن کے معنی میں لے لیا. یا اس کو حمل کس پر کر لیں حمل مبالغتاً کرتے ہیں زید عادل کی طرف. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اچھا جی اب یہ بھی ہو گئی ہم نے اس کو لے لیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر بہل اقتداء. بہل اقتداء بہل اقتداء یلیق. اس کو ہم کیا بنائیں ترکیب میں وہی 4 ترکیبیں جی چلیں بنائیں. یا یہ کیا بنے گا صفت. کس صفت بنے گا یہ ٹھیک ہے جی صفت بنے گا یہ. یا یہ کیا بنے گا حال مترادفہ بنے گا. حال مترادفہ بنے گا. اچھا یا یہ کیا بنے گا حال متداخلہ. یا کیا بنے گا جملہ مستانفہ. جملہ مستانفہ. جملہ مستانفہ کیسے بنے گا جملہ مستانفہ میں تو سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. سوال مقدر نکلے گا لما ارسلہ نورا. لما ارسلہ. اور پچھلے کے لیے سوال بنے گا لما ارسلہ ہدن. کس وجہ سے اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہدایت. کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بنا کر بھیجا. تو جواب آئے گا بہل اقتداء یلیق. اس وجہ سے نور بنا کر بھیجا کہ اس کی وہ اقتداء کیے جانے کے لائق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے وہی 4 ترکیبیں جو پیچھے آپ نے کی تھی وہ دوبارہ کس میں دہرا دی آپ نے بہل اقتداء یلیق. اس کے اندر آپ نے وہ دہرا دی. صحیح ہو گیا جی اب سب. اچھا اب یہ بہی کا تعلق کس سے جوڑیں ہم. بہی کا تعلق یلیقو سے جوڑیں تو ٹھیک نہیں ہے. بہی کا تعلق کیسے جوڑیں یلیقو جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ آگے جا کے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا تعلق جوڑنا زیادہ بہتر ہے اقتداء کے ساتھ.
بہل اقتدا ہے نا, بھی کا تعلق ساتھ جوڑے ہوئے الاقتدا سے جوڑ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کا تعلق جوڑیں گے یلیقو سے تو یہ صحیح ہو گیا. اچھا جی, اب کیونکہ اقتدا کرنا ہمارا فعل ہے, نبی کا فعل ہے, اگر آپ اس کا جوڑیں گے یلیقو سے تو پھر یہ ہوگا لائق ہے ان کے کہ وہ نبی اقتدا کریں. نبی اقتدا تو نہیں کریں گے, کون اقتدا کرے گا؟ ہم اقتدا کریں گے. تو لہٰذا اس کو ہم جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ اقتدا کے ساتھ. صحیح ہو گیا. اچھا جی, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ ہم نے اس کو بھی مکمل کر لیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں بھی کو ہم نے بنا دیا نا, اس کے ساتھ کیا بنتا ہے اس کا, یعنی وہ ایسا نور ہے کہ اسی کی اقتدا کی جائے, اسی کی اقتدا کی جائے, اسی کی اقتدا کی جائے. اب یہاں پر حسر بھی ہے. حسر کیسے ہے جی؟ بھی کو آپ نے کس کے ساتھ متعلق کیا ہے؟ تو یہ جار مجرور مقدم ہو گیا, متعلق مقدم ہو گیا. اور کچھ اصول ہیں, آپ ذرا ان اصولوں کو نوٹ کریں. مثلا نمبر ایک نقطہ یہ ہے, ظرف جو متعلق ہوتا ہے, ظرف جو متعلق, لام کے نیچے زیر ڈالنی ہے, ظرف جو متعلق ہوتا ہے یہ معمول ہوتا ہے, اور اس کا متعلق عامل ہوتا ہے. اس کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ متعلق پہ اوپر آپ نے کیا ڈالنی ہے؟ زبر. مثال کے طور پر یہاں بھی کس سے متعلق ہے؟ الاقتدا سے. تو بھی ظرف ہے نا, جار مجرور, اور یہ معمول بھی ہے. اس کا عامل کون ہے؟ الاقتدا, اور وہ متعلق بھی ہے, اور یہ خود کیا ہے؟ متعلق معمول ہے. یہ نقطہ نمبر 1 ہو گیا. نقطہ نمبر 2, عامل کمزور ہو تو معمول کو مقدم نہیں کر سکتے. اب بتائیں, مصدر جب عامل بنتا ہے تو مصدر کوئی تگڑا عامل ہوتا ہے یا کمزور عامل ہوتا ہے؟ مصدر کمزور عامل ہوتا ہے نا. تگڑا عامل کون ہے؟ فعل, شبہ فعل, اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ. ہو باقی جو ہے عامل میں ذرا کمزور ہوتے ہیں. اچھا, تیسرا نقطہ لکھیں, تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. جس کا حق ہو مؤخر کرنا, جس کا حق ہو مقدم کرنا, اس کو مؤخر کرنے سے, جس کا حق ہو مقدم کرنا, اس کو مؤخر کرنے سے کلام میں حصر اور اختصاص پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایاک نعبد, ایاک نعبد اصل میں کیا تھا؟ نعبدک, اس کا معنی تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ معنی تو مزے کا نہیں تھا نا, کیا پتہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں. تو پھر کیا کیا, کا کو ہم نے اٹھایا اور مقدم کرنے لگے. تو کا مقدم ہو نہیں سکتا تھا, وہ تو جڑا ہوا متصل تھا. ہم نے اس کو بدلا ضمیر منفصل میں, منصوب منفصل میں. وہ کیا تھی؟ ایاک. تو ایاک کو ہم شروع میں لے آئے, تو اب اس کا معنی بن گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہی کا معنی کیوں پیدا ہوا؟ عبد المجید ندیم شاہ صاحب کہا کرتے تھے ہی پر زور لگاؤ تاکہ بی کے مریضوں کو شفا مل جائے. ایاک نعبد نا, صراط مستقیم کی کیسٹ ہے نا پرانی. اچھا, اب یہاں پر ایسے ہی ہوا. یہ 3 نقطے آپ نے نوٹ کر لیے. اب سنیں, بھی کا اپنے متعلق کون نکالے؟ الاقتدا. اب بتائیں بھی اس سے پہلے آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا؟ اور الاقتدا مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اب بھی بن رہا ہے معمول, اور الاقتدا بن رہا ہے عامل. اور عامل بعد میں ہے بھی ذرا کمزور, اور وہ تگڑا, وہ پہلے آیا ہوا ہے معمول اس کا. اور دوسرا پھر ہم نے کہا کہ یہاں پر ہم نے حصر پیدا کرنی تھی تو حصر پیدا کر دی, ہم بھی کو پہلے لے آئے. تو معنی کیا بنا؟ حضور علیہ السلام ہی ایسے نور ہیں کہ وہ اقتدا کیے جانے کے لائق ہیں. کیا مطلب؟ کسی اور کی اقتدا آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی اور کی اقتدا ہو سکتی؟ یہ حسر کا معنی پیدا ہو گیا. صحیح ہو گیا جی. اب یہاں پر باقی یہ جو آپ نے کہا جی معمول مقدم ہو گیا, تو پیچھے ہم جواب دے کے آئے ہیں ذاتونامہ میں بھی کہ ظرف کے اندر لمجال توسع, ظرف مظروف میں گنجائش ہوتی ہے آپ کسی چیز کو مقدم مؤخر کرنے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں جی.
حصر کی یہاں پر دو قسمیں بنتی ہیں. حصر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو. آپ نے کہا نا کہ کسی چیز کو مقدم مؤخر کرنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حصر. حصر کے دو قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک حصر حقیقی، حصر حقیقی. نمبر دو حصر اضافی. آخری بات کر رہا ہوں. حصر حقیقی اور دوسرا کون سے؟ حصر اضافی. حصر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ سب کے مقابلے میں آپ بند کر دیں، سب کے مقابلے میں. اور حصر اضافی کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے مقابلے میں بند کر دیں. مثال کے طور پر اگر آپ حصر حقیقی یہاں لے لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ صرف اور صرف ابتدا کس کی کرنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اب اعتراض آئے گا کہ امام حنیفہ کی ابتدا کیوں شروع کی ہوئی آپ لوگوں نے؟ امام شافعی، ائمہ اربعہ، ان کی ابتدا کیوں شروع کی ہوئی؟ جب ابتدا حصر حقیقی ہے تو بند ہو گیا نا. آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی ابتدا جائز تو پھر آپ ائمہ اربعہ کی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہم امام حنیفہ کی جو ابتدا کرتے ہیں تو امام حنیفہ کی نے ہمیں کوئی نئی شریعت لا کے نہیں دی. امام حنیفہ نے قرآن و سنت میں غور و خوض کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول واتبع سبیل من اناب الی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تو بھائی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں نکالا بلکہ فقہاء نے وہی قرآن و سنت سے اصول نکالے ہیں، ان سے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. تو لہٰذا اب آپ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چھوڑ دیں کہ آپ نے ڈاکٹروں کو شافی خدا بنایا ہوا ہے، شفا دے رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے ریسرچ کی ہے طب کے معاملے میں اور ریسرچ کر کے انہوں نے پھکیاں پھوکیاں معجون ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ ہم جانتے ہیں شفا اللہ نے دینی ہے، وہ صرف استعمال کرتے ہیں تاکہ آئیے فراہم کی بیماری کے لیے فراہم. تو یہاں تو شرک نہیں ہے نا. تو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم قرآن و سنت سے وہی اصول نکال کے ہمیں مسائل حل کر کے دے دیتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا تو ہم ان سے اگر پوچھ لیتے ہیں تو وہ شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تو جیسے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں شریعت کی مسئلے بنا کے دکھانا شرک ہے، ایسے ہی اللہ شافی ہے، اس کے مقابلے میں لوگ کہیں میرے نسخے استعمال کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. تو پھر تو ہر طرف بات جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. تو بہرحال فقہ خود قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. یہ ہے خلاصہ. فقہ خود قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. اور جو نچوڑ ہوتا ہے وہ اصل چیز کا ہی حکم رکھتا ہے. مثلا آپ سیب اور کیلے، سیب لے گئے گھر میں اور سیبوں کو لے جا کر آپ نے وہ چوپڑا مشین میں ڈال کے اس کا کیا نکال دیا ہے؟ جوس. آپ کہیں یہ تو وہ نہیں ہے، وہی ہے. اس کا کیا نکلا ہے؟ جوس نکلا ہے. تو جو فقہ کے مسائل ہمیں دیے ہیں وہ انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی نچوڑ کے ہمیں دیے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہوں. نہیں، وہ اختلاف نہیں ہے. عوامی درجے کے اختلاف اگر تمہارا ہو جائے کسی مسئلے کے حل تک نہ پہنچتے ہو تو پھر تمہیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اصول کیا ہے، پھر آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے. باقی وہ جو پھر بھی جا کر اختلاف رہے گا، رائے کا اختلاف، فقہا کے رائے کا اختلاف، وہ تو صحابہ کے دور میں بھی رہا ہے. صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ تھے جو ایک دوسرے سے رائے کا اختلاف رکھتے تھے، حالانکہ وہ قرآن و سنت سے وہ غوطے لگا کے مسائل کا حل نکال چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا رائے کا اختلاف اور ہے. اجتہادی اور رائے کا اختلاف تو رہے گا، قیامت تک رہے گا. یہ وہ ہے کہ آپ کسی مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روح سے اس نکال نہیں پائے ابھی تک اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آئے مسئلہ کس طرح ہے، تو پھر آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے. جب رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد بھی آپ کو مختلف رائے قائم ہو گئی دلائل کی روح سے، تو وہ اختلاف پھر رحمت ہے. اور وہ فقہا کے اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی رہا ہے، رائے کا اختلاف اس کو کہا جاتا ہے. پہلے یوں سمجھے جہالت کا اختلاف تھا، اب علم کا اختلاف ہے. اگر اس میں مختصر کروں، پہلے جہالت کا اختلاف تھا، اب واضح ہونے کے بعد علم کا اختلاف ہے. علم کا اختلاف یہاں مراد نہیں ہے. زیادہ تحقیق. جی ہاں،
اچھا اس کو سمجھ گئے اس بات کو جی. یہ اور دوسرا اگر اس کو آپ حصر اضافی کے لحاظ سے لے لیں بعض کے لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں سے صرف بعض کی ابتدا ہوگی اور بعض سے مراد صرف ایک فرد ہے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے کوئی اور ہیں جن کی ہم ابتدا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو ملت ابراہیمی کی تو آپ ابتدا کر رہے ہیں. قربانی کس کی سنت ہے؟ آج کہاں سے آیا ہے؟ بال زیر ناف بغل کہاں سے کیوں کرتے ہیں؟ ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ داڑھی کی معاملات کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک ملت ابراہیم کے ماں مکلف ہیں اور مکلف ہونا خود قرآن سے ثابت ہے. بتائیں جس طرح قرآن کریم میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. آپ علیہ السلام کی زندگانی آپ کے لیے بہترین مشعل راہ ہے نا، اسوہ حسنہ ہے. تو دوسرے کون سے نبی ہیں جن کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہمارے لیے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا. بات کہتے ہیں کہ آپ سے ان کے بعد مقام موجود ہے. جی 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 ہاں، آپ علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقیوں کے بارے میں ہم تھوڑا توقف کرتے ہیں لیکن ان دو کے بارے میں صراحت آ جاتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ خود آپ علیہ السلام کو بھی حکم ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے وحی کی آپ علیہ السلام کی طرف کہ آپ بھی اتباع کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے. اب اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں اتباع تابع آپ علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، متبوع ابراہیم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آپ علیہ السلام سے بڑھ گیا معاذ اللہ؟ تو کوئی آدمی اگر کسی کی اتباع کرتا ہے تو اتباع کرنے سے ضرور نہیں کہ وہ رتبے میں سے چھوٹا ہی ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کیا مطلب؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما جو سرٹیفکیٹ ملا ہے اس امامہ کے اب قیامت تک کا اثر چلے گا. اور اسی سے مجھے یاد آیا وہ جو میں نے 3 کلپ کل بنائے ان میں ایک یہ تھا، آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے وہ شیخ زاہد نے وہاں پر جو بڑی مسجد بنائی ہے جس کے اندر اس کو بوڑھوں سمیت گھما پھرا رہا تھا، اس مسجد کے اندر اس نے چرچ بھی بنا لیا ہے، اس میں گرجا بھی بنا لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے تینوں سماوی مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوا کریں گے، یہودی، عیسائی اور مسلمان. اور یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیم کارڈ وہ کیا کہتے ہیں اس کو معاہدہ ابراہیمی. یہ اس طرح ہی ہے جیسے پیچھے دین اکبری کا کھاتا شروع ہوا تھا کسی دور میں. آئی بات سمجھ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے شرفو نے بھی اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ تمام مسالک اور مکاتب اور فرقوں کا تصور ختم کر کے سیدھا سادہ مسلمان کا ایک تصور قائم کر لیا جائے. جی جی سیدھا سادہ، باقی اس میں کوئی شناخت نہ ہو. تو یہ دین اکبری اور اس طرح کی ایک جدید شکل ہے، نیا دین ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہوگی. اور یہ بہت عرصہ پہلے سے چلا ہے، یہ تو آج سے تقریباً سمجھیں کہ نصف صدی پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ تو 1979 کا اس میں نے جیسے گنا تھا مصر نے سب سے پہلے تسلیم کیا یا اردن نے یا فلاں 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 نے، تو ابھی مراکش نے اور دوسرے کیا کہتے ہیں دبئی عرب امارات نے. تو اسی معاہدے کے تحت ابھی یہ جو کل اس کو گھمایا پھرایا ہے تو اسی معاہدے کے تحت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور 16 خرب روپے غالباً وہ معاہدے کر کے جو ان سے سال اتنا کچھ بڑے گی چھت ہے. عبادات آپ نے جی ہاں سب سے بنیادی مقصد معاہدہ ابراہیمی کا پہلی شک ہی یہی ہے کہ اس کو تسلیم کرنا ہے. اور اس نے سب کے سامنے سر عام کہا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا. افسوس کہ اس وقت اتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسا ظلم نہیں ہوا. ابھی آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں 150 200 250 300 آدمی روزانہ کی بنیاد پر بچے ان کی عورتیں شہید ہو رہے ہیں اور آپ ایسے بم مار رہے ہیں کہ وہ نیچے زمین بھی پھٹ پھٹ کے اوپر آ رہی ہے. اتنے خطرناک قسم کے زہریلے قسم کے. تو بس پھر ان کو اس کو جو پروٹوکول دیا انہوں نے جو کچھ بہرحال یہ ساری دنیا کے سامنے استعمال ہے. بس آدمی کا ساری چیزوں سے چاٹ ہوا پڑا ہے نا، آدمی کو زندگی کا سارا مزہ ختم ہے. آج وقت آدمی اسی میں سوچتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی چیز تصور میں نہیں آتی. مورم بھی پیل اقتدار. چلیں جی اس کو ختم کرتے ہیں. یہ سارے حالات وہی